يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5539، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے اور جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، لیکن سجود میں یہ نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5540، حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں حضرت سالم نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پہ رات کا ابتدائی حصہ گزارا اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 5541، حضرت سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری بقا اس میں ہے جو پہلے امتیں گزری ہیں، جیسے عصر اور غروب آفتاب کے درمیان، بس تو رات والوں کو تو تورات دی گئی تو انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، پھر عاجز ہوئے تو ان کے لیے ایک قرات عطا کیا گیا، اور عیسائیوں کو انجیل ملی، بس انہوں نے نماز عصر تک کام کیا، پھر عاجز آ گئے، بس انہیں ایک قرات عطا ہوا، بس ہمیں قرآن ملا، ہم نے عصر کی نماز لے کے غروب آفتاب تک کام کیا تو ہمیں 2 قرات عطا ہوئے، بس یہودی نصارہ نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے ان سے زیادہ کام کیا لیکن تو نے ہمیں ایک قرات عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا بس یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں عطا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5542، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گوشت سے کوئی چیز کھائی اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ دھوئے اس کی بو اور نقصان کی وجہ سے، تاکہ جو اس کے مقابل ہے اس کو تکلیف نہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 5543، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5544، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی پشت پہ تسبیح کیا کرتے تھے جس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہوتا یعنی نماز پڑھتے۔ حضرت ابو یعلا نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5545، حضرت محمد بن فضیل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہوئے سنا اے اراکیوں میں نے تم سے صغیر کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں کبیر کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میں نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فتنہ اس طرف سے آئے گا، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تم میں ایک دوسروں کی گردنوں مارو گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک آدمی کو قتل کیا جس نے آل فرعون سے قتل کیا تھا، چوک کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، بس ہم نے تجھے غم سے نجات دیا، تجھے کئی فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5546، حضرت عاصم بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد گرامی کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں ایسا کام ہے جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، یا نیا کام ہے یا نئے سرے سے کیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھروسہ نہیں بیٹھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کیے جاؤ، بس ہر آدمی کا کام آسان بنا دیا گیا ہے، کیونکہ جو خوش بخت ہے وہ سعادت والے کام کرے گا، اور جو شقی ہے وہ بدبختگی والے کام کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5547، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے اللہ قیامت کے دن اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5548، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے برا شعر پڑھنے سے بہتر ہے اپنے پیٹ میں پیپ بھر لے۔
ایک اور حدیث ہے 5549 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب سورہ رات نمبر 48 پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 5550 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں مقامات میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا مگر روتے ہوئے، ورنہ تم کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچا ہے، یعنی وہ لوگ اصحاب ہجر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5551 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ ہی بدشگونی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5552 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرہ کو پہلے کنکریاں مارتے تھے جو مسجد منا خیف سے ملا ہوا ہے، 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے، قبلہ رخ ٹھہرتے، اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، دیر تک ٹھہرتے، پھر جمرہ ثانی کے پاس آتے، ان کو 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں جانب ہوتے جو وادی سے ملا ہوا ہے وہاں بھی قبلہ رو بیٹھتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے، پھر اس جمرہ کے پاس آتے جو عقبہ کے پاس ہے، اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، ہر کنکری مارتے ہوئے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر پھرتے، اس کے پاس نہ ٹھہرتے۔ امام زہری نے کہا میں نے حضرت سالم سے سنا، وہ اس حدیث کو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5553 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ ایک اور حدیث ہے 5554 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سرایا بھیجتے تھے سوائے لشکر عامہ کی تقسیم کے، خمس ہر ایک میں واجب تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5555 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تصویر بناتے یا بنواتے ہیں ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا ان کو زندہ کرو جو تم نے پیدا کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5556 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلسل مانگتا رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5557 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پہ عذاب بھیجتا ہے تو عذاب عمومی ہوتا ہے، جو بھی ان میں موجود ہوتا ہے وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5558 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی اس آدمی پہ جو شراب پیتا ہے اور پلاتا ہے اور نچوڑتا ہے اور اٹھاتا ہے اور اٹھواتا ہے، فروخت کرتا ہے، خریدتا ہے اور اس کے پینے والوں پر۔ ایک اور حدیث ہے 5559 حضرت ابو بکر بن عبید اللہ اپنے دادا سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ زبیر فرماتے ہیں جد سے مراد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5560 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے موت کو لایا جائے گا، اس کو جنت و دوزخ کے درمیان رکھ کے ذبح کیا جائے گا، پھر یہ آواز دی جائے گی یہ جنت والوں، اے دوزخ والوں موت نہیں ہے، اہل جنت کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی اور اہل جہنم کا غم اور بڑھ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5561 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے موقع پہ گفتگو کر رہے تھے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ حج الوداع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کو ثنا بیان کی، پھر مسیح دجال کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ لمبا کیا، پھر فرمایا ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا ہے کہ وہ تم میں نکلے گا، تم پر اس کا کام مخفی نہ ہوگا، تم اس پہ مخفی نہ رہے،
کہ وہ دائیں آنکھ سے کھانا ہوگا اس طرح جیسے انگور کا پھٹا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال اس دن اس شہر اس ماہ کی طرح حرام کیے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر فرمایا تمہاری ہلاکت ہو یا تمہارے لیے بربادی ہو، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ ایک اور حدیث ہے 5562، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم میں ہانس ہوتا ہے یا ندامت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5563، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز پڑھتے جس طرح بھی اس کا منہ ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5564، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم بادشاہ ہونا مسلسل قریش میں رہے گا جب تک قریش کے 2 آدمی لوگوں میں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5565، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس پانی کے متعلق جو جنگل میں ہوتا ہے وہ جانور اور درندے پھاڑنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جب 2 کلا ہو تو نجاست نہیں اٹھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5566، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے جس کی طرف اٹھائی جائے، اسے نہ چھوڑنے والے، نہ چڑھوانے والے اور اس کی قیمت کھانے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5567، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد منکر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ ایک اور حدیث ہے 5568، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تم کیسے ہو جاؤ گے جب تم لوگوں کو تل پہٹ میں باقی رہ جاؤ گے، ان کے وعدے اور ان کی امانتیں حج کا شکار ہوں گی، وہ اختلاف کریں گے، وہ اس طرح ہو جائیں گے، اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے حیران ہو کے عرض کی اے اللہ کے رسول کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو اختیار کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، اپنے خاص دینی بھائیوں کی طرف متوجہ رہنا اور ان کی عوام کو چھوڑ دینا۔ ایک اور حدیث ہے 5569، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، عرض کی میں وطر کیسے پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 رکعت کے ساتھ 2 ملا کر وطر بنا لو۔ فرمایا میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ بیترا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ایک اور حدیث ہے 5570، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، یہ حضرات روزہ نہیں رکھتے تھے، میں نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ اس کا حکم دیتا ہوں، میں نہ اسے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5571، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ میں بھیجا، ہمارے واضح ہو گیا کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں، ہم مدینہ شریف آئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، ہم بھاگے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنگ سے بھاگنے پہ مجبور ہو کے آئے ہو، میں مسلمانوں کے لیے رجوع کی جگہ ہوں۔ دیگر راویوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ زیادہ کیے، فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5572، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ وضو فرمایا، پھر فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، پھر 2 مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا وضو کرنے والے کے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، پھر 3 مرتبہ وضو کیا اور فرمایا میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے، یہ وضو کا فرض ہے، جس نے میرا یہ وضو کیا پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5573، حضرت حبیب بن ابو ملیکہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے آتے ہی کہا کیا حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا بیت الرضوان میں موجود تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا بس وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے 2 لشکروں کے ملنے کے دن منہ پھیر لیا تھا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. راوی کا بیان ہے اتنا کہہ کے وہ چلا گیا. بس آپ سے عرض کی گئی اے ابو عبد الرحمن بے شک یہ آدمی آگے جا کے لوگوں کو کہے گا کہ آپ نے حضرت عثمان کی تنقیص کی ہے. آپ نے فرمایا اسے ایک بار واپس میرے پاس لے آؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جہاں سے تعلق ہے غزوہ بدر کا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے انہیں پیچھے چھوڑا تھا اور آپ کو مال غنیمت میں حصہ دیا، حالانکہ کسی غائب کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال بیت الرضوان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے والوں کی طرف بھیجا تھا. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نکال کے انہیں اپنی ہتھیلی پہ پھیرا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ سے بہتر ہے. اور جہاں تک بات ہے 2 لشکروں کے ملنے کے دن کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا. جا چلا جا، میرے سامنے زیادہ چلاکی نہ دکھا اور اپنی بات کو میرے اوپر مسلط نہ کر. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.